عزیزان گرامی قدر، آج بھی انشاءاللہ روزے کے کچھ مسائل سے بات کو ہم شروع کریں گے۔ کل کی گفتگو کے اندر جو نیت کے حوالے سے کچھ مسائل بیان کیے گئے تھے، اس کے بعد ہمیں اندازہ ہوا کہ نیت کا ایک اہم ترین مسئلہ اس کو ابتدا میں بیان ہو جانا چاہیے تھا، لیکن شاید یہ سمجھتے ہوئے ہم کہ یہ فی البدی یہ آلریڈی معلوم ہونے والی بات ہے، اس لیے اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن محسوس ہو رہا ہے کہ ڈسکس کرنا پڑے گا۔ وہ یہ ہے کہ نیت زبان سے ادا کرنے والے جملوں کا نام نہیں ہے، بلکہ دل میں آ جانے والے خیال کا نام ہے۔ تو اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ رمضان کے روزوں کی نیت فجر سے پہلے پہلے کر لینی ہے، تو اس کا مطلب نہیں کہ فجر سے پہلے پہلے ہمیں زبان سے کہنا ضروری ہے کہ میں آج کا واجب قربتاً الی اللہ روزہ رکھتا ہوں، بلکہ جو پہلے سے خیال ہے ہمارے ذہن میں اور جو ارادہ ہے ہمارے ذہن کے اندر کہ جتنے بھی روزے آئیں گے ماہ رمضان کے وہ سب کے سب میں رکھوں گا، تو وہ ارادہ ہی نیت ہے۔ اور اسی طریقے سے جب یہ کہا جا رہا ہے کہ قضا روزوں کے اندر مہلت زیادہ مل جاتی ہے کہ ظہر سے پہلے پہلے بھی انسان نیت کر سکتا ہے، تو اس کا مطلب نہیں کہ ظہر سے پہلے پہلے زبان سے جاری کرنا، نہیں، دل میں یہ ارادہ کرنا ہے اور دل میں یہ نیت کرنی ہے کہ آج کے دن مجھے روزہ رکھنا ہے، بس یہی نیت ہے، اس کے بعد زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور مستحب روزوں کے بارے میں جو وقت بیان کیا گیا تھا کہ مغرب سے پہلے پہلے بھی اگر نیت کر لیتے ہیں تو وہ مستحب روزہ شمار ہو سکتا ہے، تو اس میں بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے زبان سے، صرف یہ ارادہ کر لیا کہ جو میرا وقت ابھی باقی رہ گیا ہے، یعنی ظہرین کی قضا سے 1 منٹ پہلے بھی ہم نے نیت کر لی کہ ابھی جتنا وقت باقی رہ گیا ہے یہی میرے آج کے دن کا روزہ ہے، یہ نیت کر لیا، ارادہ کر لیا، تو یہ روزہ ہمارا شمار ہو جائے گا اور اس کا ثواب انشاءاللہ ملے گا۔ تو نیت کا مطلب زبان سے بالکل بھی ادا کرنا نہیں ہے، صرف ارادہ کر لینا اور یہ سوچ لینا کہ مجھے یہ کرنا ہے، وہ کافی ہے۔ اور اسی وجہ سے اس کے جو برخلاف مسئلہ ہے اس میں بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ جس نے نیت کر لی کہ میں روزہ توڑ رہا ہوں، تو اس میں سے تھوڑی کہا زبان سے ہے کہ اب میں روزہ توڑنے والا ہوں، قربتاً اللہ تو نہیں کہے گا، لیکن اب میں روزہ توڑنے کا ارادہ کرتا ہوں، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں۔ جہاں اس نے یہ ارادہ کیا دل کے اندر کہ بس میرے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے، یہ کیا ضرورت ہے مجھے آج کا روزہ رکھنے کی، جہاں اس نے ارادہ کیا اس کا روزہ وہیں ٹوٹ گیا۔ جہاں انسان نے اپنے روزے کو توڑنے کا ارادہ کیا، البتہ پکا ارادہ کیا، وہ مذاق والا ارادہ یہ میں سوچ رہا ہوں خیالات میں اپنے ایک افطار تیار کر رہا ہوں، وہ والے ارادے کی بات نہیں ہو رہی، پکا میں نے ارادہ کر لیا کہ مجھے توڑ دینا ہے روزہ، تو وہیں ٹوٹ گیا روزہ۔ اور اس روزے کی کم از کم، اس روزے کو ویسے تو بغیر کھائے پیے بھی گزارنا ہے اور اس روزے کی قضا بھی کرنی ہے، تو کم از کم اس روزے کی قضا کرنی ہے۔ اور اگر ارادے کے بعد باقاعدہ کھا بھی لیا اور جان بوجھ کر یہ روزہ توڑ دیا تو پھر قضا کے علاوہ کفارہ بھی دینا ہے۔ تو یہ نیت کے مسئلے کے اندر ایک بنیادی ترین مسئلہ تھا کہ زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جو دل میں ارادہ آیا ہے وہی نیت ہے۔ اور اسی سے ایک اور بات بھی آپ کی خدمت بیان کرتے ہیں، بہت سارے ایسے روزے ہوتے ہیں یا بہت ساری ایسی عبادات ہوتی ہیں جس کے بارے میں ہم کنفرم نہیں ہوتے، کہ مثال کے طور پر نیت یہ کرنا چاہتے ہیں آخری رمضان کا دن ہے، یہی زیادہ مثال مناسب رہے گی پہلی رمضان کے دن کے حساب سے، کہ پہلی رمضان کی تاریخ ہے اور ابھی ہمیں ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ پہلی رمضان کا روزہ ہے یا آخری شعبان کا روزہ ہے۔ تو کوئی اگر اس نیت کے ساتھ روزہ رکھے کہ اگر یہ شعبان کا روزہ ہو تو شعبان کا کاؤنٹ ہو جائے اور رمضان کا روزہ ہو تو رمضان کا کاؤنٹ ہو جائے، تو یہ نیت بھی ٹھیک ہے۔ آیت اللہ سستانی اور تقریباً مراجعین کے نزدیک یہ نیت صحیح ہے، اور اس نیت کا ایک دوسرا نام ہے معاف الذمہ کی نیت۔ معاف الذمہ کا مطلب معافی مانگنا نہیں ہے، معاف الذمہ کا مطلب ہے عربی زبان کا لفظ ہے، یعنی وہ کچھ جو ہمارے ذمے میں تھا میں یہ نیت کرتا ہوں کہ وہ ادا ہو جائے۔ تو اگر وہ شعبان کا روزہ ہوگا، مستحب روزہ ہوگا، وہ ادا ہو جائے گا، اور اگر رمضان ہو گیا ہوگا تو رمضان کا خدا واجب روزہ بنا کر اسے رمضان کا روزہ شمار کر لے گا۔ اس کو کہتے ہیں معاف الذمہ کی نیت۔ اور یہ صرف روزے کے اندر نہیں ہے، نماز کے اندر بھی یہی ہے۔
مثال کے طور پر میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہ رہا ہوں اور میں نے اس کے اندر یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اگر میری کوئی قضا نماز ہے فجر کی تو یہ 2 رکعت نماز وہ فجر والی نماز شمار ہو جائے، اور اگر میری کوئی قضا نہیں ہے تو 2 شکرانے کی نماز شمار ہو جائے، یا 2 نماز شف کی جو قضا ہے وہ شمار ہو جائے، کوئی بھی ہم نے نیت کر لی، تو اس میں بھی معاف ذمہ کی نیت کی جا سکتی ہے کہ اگر میرے ذمے فجر ہے تو فجر کی شمار ہو جائے یہ نماز، اور اگر ذمے میں فجر باقی نہیں ہے تو یہ 2 رکعت نماز مستحب شمار ہو جائے۔ تو اس نیت کو معاف ذمہ کی نیت کہا جاتا ہے۔ یہ نیت کرنا بھی تقریباً تمام ہی اعمال کے اندر بالکل جائز ہے۔ مل کے درود پڑھ دیجئے محمد وعلم۔ اس کے بعد ایک اور قانون آپ کی خدمت بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شریعت کا یہ اگر قانون یاد ہو گیا تو یہ بھی بہت سارے احکامات میں کام آنے والا ہے۔ جو ابھی ہم آپ کی خدمت میں مثال پیش کر رہے تھے کہ پہلی رمضان والی مثال زیادہ بہتر ہے اس کے لیے، وہ آخری رمضان والی بہتر نہیں ہے، اس کی وجہ بھی ابھی آنے والی ہے۔ وہ قانون کیا ہے؟ اس قانون کا نام ہے قانون استصحاب۔ عربی زبان کا لفظ ہے قانون استصحاب۔ استصحاب نکلا ہے لفظ صحبت سے۔ صحبت، ساتھی ہونا، صحبت میں ہونا، قریب قریب ہونا۔ کیا اس قانون کا مطلب؟ اس قانون کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں ڈاؤٹ ہو رہا ہو کسی چیز کے بارے میں تو اس کے صحبت کے ساتھ جو پہلے والی چیز موجود ہے اس پچھلے یقین پر ہم چلے جائیں۔ مثال کے طور پر ہمیں ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ یہ پہلی رمضان ہے، پہلی رمضان نہیں ہے، یہ آخری شعبان ہی چل رہا ہے، تو جب ہمیں شک ہو رہا ہو کہ پہلی رمضان ہے یا آخری شعبان ہے تو ہم اس سے پہلے والی جو صحبت ہے اور اس سے پہلے والا جو یقین ہے ہم اس پر ٹرانسفر ہو جائیں گے۔ کیا مطلب؟ اس سے پہلے کیا چلا آ رہا تھا؟ شعبان چلا آ رہا تھا، تو اب یہ جو ڈاؤٹ والا دن ہے اس کے اندر بھی ہم شعبان ہی شمار کریں گے۔ اسی طریقے سے یہ ڈاؤٹ والا مسئلہ آخری رمضان کو بھی پیش آ سکتا ہے کہ رمضان کی آخری تاریخ ہے یا عید کا دن ہے اور کل ہمیں روزہ ماننا ہے، تو اگر ڈاؤٹ ہو رہا ہو تو پھر یہاں پر بھی ہمیں پیچھے چلے جانا ہے کہ پہلی شوال ہے یا آخری رمضان ہے۔ پہلے تک ہم کیا سمجھتے ہوئے آئے تھے؟ رمضان سمجھتے ہوئے آئے تھے، تو اب بھی اس روزے کو ہمیں رمضان ہی کا روزہ شمار کرنا پڑے گا۔ تو جب بھی شک ہو رہا ہو ہمیشہ پچھلے والے یقین پر چلے جائیں۔ البتہ اس کے اندر جب ہم نے آخری رمضان کو روزہ رکھنا شروع کیا اور بعض لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں آج کا دن عید کا دن ہے، ہم نے کہا ابھی تو ہمیں ڈاؤٹ ہے اس لیے ہم رمضان ہی مان رہے ہیں، روزہ رکھ لیا۔ روزے کے بالکل آخری ٹائم کے اندر ہمیں پتہ چل گیا کہ نہیں، جو لوگ کہہ رہے تھے صحیح کہہ رہے تھے کہ عید ہو چکی ہے۔ تو جب یقین ہو گیا کہ عید ہو چکی ہے، یہاں سے روزہ ہمارا ٹوٹ گیا اور کینسل ہو گیا۔ ہمیں روزہ نہیں رکھنا، روزہ رکھنا عید کے دن حرام ہو جائے گا، ہمیں اپنا روزہ توڑنا پڑے گا اور جتنا پیریڈ باقی رہ گیا ہے اسے عید کے طور پر گزار لینا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو جب تک ہم شک کی حالت میں ہیں پچھلے یقین پہ چلے جائیں، لیکن جب ہمارا شک ختم ہو گیا اور خود ہمیں یقین ہو گیا تو اسی یقین پر آ جائیں۔ اور یہ والا جو مسئلہ ہے یہ بہت سارے مقامات پر کام آنے والا ہے۔ حتیٰ ابھی ہم سحری اور افطار کی بھی اگر بات کریں، ہمارے ایک المیہ یہ ہے، ایک المیہ کہیں یا ایک احتیاط کہیں، یہ ہے جب سحری کا مسئلہ بیان کرتے ہیں ہر جگہ پر وہ تتر کہتے ہیں یا اس کو جو سلائیڈ ہے وہ چل رہی ہوتی ہے کہ فقہ جعفریہ کے مطابق اس ٹائم پر سحری بند ہوتی ہے اور فقہ حنفیہ کے مطابق اس ٹائم پر سحری بند ہوتی ہے، حالانکہ وہ نماز فجر کا ٹائم نہیں ہوتا، وہ احتیاط والا ٹائم لکھا ہوتا ہے، 10 منٹ پہلے کا ٹائم لکھا ہوتا ہے۔ تو سحری کے اندر تو احتیاط کا ٹائم بتایا جاتا ہے، افطار کے اندر کبھی آپ نے دیکھا ہے احتیاط والا ٹائم بتایا گیا؟ جبکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ سحری کے اندر اتنی احتیاط کی ضرورت نہیں ہے جتنا افطار کے اندر ہے۔ کیوں؟ اب وہی مسئلہ دوبارہ سے دیکھیے گا۔ جب میں سحری کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، مجھے یقین ہے کہ سحری کے ٹائم میں سحری چل رہی ہے میری، پھر اچانک سے ہر جگہ سے آواز آنے شروع ہو گئی، یا تو سحری بند کرو یا اذان کی آوازیں بھی آنا شروع ہو گئی، دوسرے وقت کے مطابق وہ فجر کا وقت بھی ہونا شروع ہو گیا۔ اب میں شک کے اندر مبتلا ہو گیا ہوں کہ جو ابھی میں کھانا کھا رہا ہوں، جو گھونٹ پی رہا ہوں، وہ سحری والے ٹائم کا پی رہا ہوں یا نماز فجر کا وقت داخل ہو چکا ہے۔ تو اگر میں ڈاؤٹ کے اندر ہوں تو مجھے پچھلے
یقین پر چلے جانا ہے. اور پچھلا یقین کیا کہہ رہا ہے؟ سحری ہے. اس لیے اگر ہم وہ پی بھی لیتے ہیں تب بھی حرج نہیں ہے، کیونکہ شک کی حالت میں اپنے پچھلے یقین پر چلے جانا ہے، اور پچھلا یقین کہہ رہا ہے کہ سحری ہے اس لیے کھا لو. لیکن جہاں افطار کا وقت آ گیا اور افطار میں بھی اسی طریقے سے برادران کی آوازیں بھی شروع، آذانوں کی آوازیں بھی شروع ہو گئی، انہوں نے روزہ کھولنا بھی شروع کر دیا. اب ہم ڈاؤٹ کے اندر ہے کہ تھوڑا تھوڑا تو اندھیرا نظر آ رہا ہے، لیکن وہ اندھیرا کہ جس کے بعد ہمارے لیے افطار کرنا جائز ہوتا ہے وہ ہوا یا نہیں ہوا، تو ہم وہاں پر بھی ڈاؤٹ کے اندر پچھلے یقین پہ چلے جائیں گے. اور پچھلا یقین وہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ اب تک تو روزہ تھا. اس لیے جب تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ افطار کا وقت ہو گیا ہے اس وقت تک روزے کی حالت میں رہو. تو یہاں پر احتیاط کرنا واجب ہے، یہاں پر ہمیں احتیاط کرنا ضروری ہے کہ اتنا دیر کر دیں اور اتنا یقین حاصل کر لیں کہ اب ٹوٹل رات ہو چکی ہے اور ہمارے پاس جتنے کیلنڈر جتنے ٹائم ٹیبلز موجود ہیں سب کے اندر یہ آ گیا ہے کہ افطار کا وقت ہو چکا ہے، مغرب کا وقت ہو چکا ہے، تو پھر ہم روزہ کھول سکتے ہیں، ورنہ شک کے حالت میں روزہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے. سحری میں شک کی حالت میں سحری کھانے کی اجازت ہے، لیکن افطار کے موقع پر شک کی حالت میں افطار کرنے کی اجازت نہیں ہے. مل کر ایک درود پڑھ دیجئے محمد والا. اور اسی مسئلے کو اگر ہم تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے تو اس کے بعد کانسیکوینسز بھی دونوں کے اسی حساب سے الگ الگ ہیں. سحری میں جو ہم نے شک کی حالت میں یہ سمجھتے ہوئے کہ بھائی ابھی سحری کا ٹائم چل رہا ہے، ہم نے کھا پی لیا، بعد میں جب چیک کیا تو پتہ چلا نہیں، جس ٹائم پہ کھا لیا تھا وہ صحیح ٹائم نہیں تھا، نماز کا وقت داخل ہو چکا تھا. تو کیونکہ شریعت نے اجازت دی تھی کہ جب شک ہو رہا ہو تو پرانے یقین پہ چلے جاؤ، ہم نے شریعت کے مطابق عمل کرتے ہوئے کام کیا تھا، گرچہ بعد میں پتہ چلا کہ ہمارا شک غلط تھا، روزہ شروع ہو چکا تھا، تو شریعت اتنی کنسیشن آپ کو دے گی کہ آپ نے شریعت کے مطابق عمل کیا ہے، صرف اس روزے کی قضا کر لیجئے. لیکن وہ شک جو افطار کے موقع پر ہوگا اور اس شک کی ہم نے پرواہ نہیں کی، ہم نے کہا سب کھا رہے ہم بھی کھا لیتے ہیں، جبکہ ہمیں چاہیے تھا کہ روزے کی حالت میں رہتے جب تک کہ یقین نہیں ہو جاتا کہ ہمارا روزہ کھل گیا ہے، اگر ہم نے اس شک کی پرواہ نہیں کی اور بعد میں چیک کیا تو پتہ چلا کہ روزے کا ٹائم کھولنے کا نہیں ہوا تھا اور ہم نے غلط روزہ افطار کر لیا، تو پھر یہاں پر صرف قضا نہیں ہے، یہاں پر قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب. اس لیے سحری میں اتنی احتیاط نہیں ہے جو ہر جگہ پر احتیاط بتا دی جاتی ہے، 10 منٹ پہلے بند کریں 10 منٹ پہلے بند کریں، جتنی احتیاط افطار کے اندر ہے. تو پھر سوال ہمارے یہ پیدا ہوگا کہ کیوں پھر ہمارے ہاں یہ آگاہی نہیں دی جاتی اور اویئرنیس دی جاتی کہ سحری کے اندر اتنی احتیاط نہ کرے جتنی افطار کے اندر احتیاط کرے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اویئرنیس اس لیے نہیں دی جاتی کیونکہ ہم جن مکاتب فقہ کے ساتھ رہتے ہیں ان کے یہاں 1 منٹ کی بھی تاخیر سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. تو وہ گویا روزے کو باطل کرنا منظور ہے انہیں، لیکن روزے کو مکروہ کرنا منظور نہیں ہے. اس لیے وہاں پر تو احتیاط کا مسئلہ بتا دیتے ہیں اور وہاں تو احتیاطاً بتا دیتے ہیں کہ 10 منٹ پہلے آپ بند کر لیں، لیکن یہاں اس لیے احتیاط نہیں کرواتے ہیں کیونکہ ہمارے جو بھائی ہیں وہ احتیاط کو اس موقع پر نہیں مانتے، بلکہ کہتے ہیں کہ اگر احتیاط کی اور تھوڑا سا اور لیٹ کیا تو روزہ مکروہ ہونا شروع ہو جائے گا. یہ عجیب پل صراط ہے، تھوڑا سا لیٹ کریں تو روزہ مکروہ، تھوڑا سا جلدی کریں تو روزہ باطل. تو ان کے لیے بڑی پل صراط والی کیفیت ہے، اور مجھے نہیں معلوم کیسے وہ آسانی سے روزہ کھول لیتے ہیں. خدا گواہ ہے ہم تو ان کے ساتھ افطار کر کے بھی ٹیلی ویژن سے جب باہر نکلتے تب بھی ہمیں روشنی نظر آ رہی ہوتی. وہ ہمارا افطار نہیں ہوتا، ان کا افطار ہو چکا ہوتا ہے، جب ان کے افطار کی ٹرانسمیشن ختم کر کے ہم باہر نکلتے تب بھی ہمیں روشنی نظر آ رہی ہوتی ہے. تو وہ جب وہ کھا رہے ہوتے ہیں تو کتنی روشنی موجود ہوتی ہے. اس لیے بلال قطب صاحب نے باقاعدہ کہا تھا کہ جو میں افطار شیعوں کے ٹائم پہ کرتا ہوں اس میں میرا شیعہ اور سنی والا کوئی مسلک نہیں ہے، اصل میں تو قرآن کو فالو کرتا ہوں. قرآن کہتا ہے وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، رات تک روزہ رکھو. تو جب تک رات نہیں ہو جاتی میں اس وقت تک روزہ نہیں کھولتا. جب رات ہو جاتی ہے اور اندھیرا آنے لگتا ہے تب میں روزہ کھولتا ہوں. میں نہ شیعوں کو مانتا ہوں نہ سنیوں کو مانتا ہوں، میں قرآن کی آیت پر عمل کرتا ہوں. مل کے درود پڑھ دیجئے محمد وعلی.
بس عزیزان گرامی کچھ اور فقہی مسائل تھے روزے کے حوالے سے، وہ بھی ہمیں ذرا جلدی بیان کرنے تھے، لیکن چونکہ قانون استصحاب بیان کرنے کے اندر کچھ زیادہ وقت لگ گیا، اور یہ قانون بہت ساری جگہوں پر استعمال ہوتا ہے. نجاست طہارت کے اندر تو بہت زیادہ یہ استعمال ہوتا ہے. یعنی جب ہمیں کسی چیز کے بارے میں شک ہو رہا ہو کہ یہ جو پانی موجود ہے، یہ جو لکوڈ موجود ہے، یہ نجس ہے یا پاک ہے، تو پہلے تک ہمارا یقین یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں پاک ہوتی ہیں، اس لیے اس چیز کو ہی پاک سمجھائے گا. لیکن جہاں ہم نے دیکھ لیا کہ بچے نے ایک جگہ نجس کر دی ہے، اس کے بعد ایک اور شخص وہاں پر آ کر بیٹھا ہوا ہے، یا اس کے بعد دوبارہ سے ہم نے وہاں پر لکوڈ دیکھا، تو اب ہمیں ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ یہ پاک ہو چکا تھا یا پاک نہیں ہوا تھا، تو پرانا یقین ہمیں کہہ رہا ہے کہ اب تک تو نجس ہم مانتے تھے اس کو. تو جب تک یہ ہماری نظروں کے سامنے پاک نہ ہو جائے، یا کوئی آ کر نہ بتا دے کہ یہ پاک ہو چکا ہے، اس وقت تک ہم نجس سمجھیں گے. اس لیے پرانے یقین پر چلے جانے کا مسئلہ بہت سارے احکامات شریعت کے اندر استعمال ہوتا ہے. اگر ایک مرتبہ قانون استصحاب سمجھ میں آ گیا تو ہمیں توضیح مسائل کے آدھے مسائل آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے. ایک مل کے درود پڑھ دیجئے محمد والا. ہمارا موضوع ہے دین از علی. دین لیجئے تو علی ابن ابی طالب سے لیجئے. قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208. ارشاد ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے صاحبان ایمان، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. جب یہ آیت چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئی، امام نے خود سے سوال کیا. امام نے فرمایا انت اعلم ما السلم، اے شخص کیا تو یہ جانتا ہے کہ اس آیت میں اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، اس میں اسلام سے مراد کون ہے؟ اس نے عرض کیا کہ انت اعلم، اے فرزند رسول، اے امام وقت، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ یہاں پر اسلام سے مراد کیا ہے. امام نے فرمایا ولایت علی والائمۃ الاوصیاء من بعدی. اسلام میں مکمل داخل ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ علی کی ولایت کو قبول کرو اور ان کے بعد آنے والے جتنے امام ہیں ان کی ولایت کو قبول کرو. تو اس آیت سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آیا ہے کہ علی کا صرف لقب کل ایمان نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے علی کل ایمان ہے اسی طریقے سے کل اسلام بھی ہے. اور پھر مزے کی بات یہ کہ آگے اسے سوال کیا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے پیچھے نہ جاؤ. اس سے کیا مراد ہے؟ امام نے اشارتاً بیان فرمایا ولایت فلان و فلان. اس سے مراد ان کا دین اور ان کی ولایت ہے. جو ان کی ولایت پر چلے گا وہ شیطان کے راستے پر چلنے والا ہے. اس لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ دین حاصل کرو تو علی سے حاصل کرو. اور یہ حدیث کا جملہ یہ ہے عنوان صحیفۃ المؤمن حب علی ابن ابی طالب. قیامت کے میدان میں ہر ایک کو اس کا نام اعمال دیا جائے گا، لیکن جب مؤمن کے ہاتھ میں نام اعمال آئے گا تو اس نام اعمال کی ہیڈنگ ڈلی ہوگی علی ابن ابی طالب. نام اعمال کے سر خط پر لکھا ہوگا حب علی ابن ابی طالب. اور اسی لیے مقدس اردبیلی کو جب خواب میں دیکھا گیا کہ حضور آپ تو صحن امیر المومنین کے اندر ہی چکر لگا رہے ہیں، اور صحن امیر المومنین کے اندر باغ موجود ہے، نعمات موجود ہیں، اور یہ خواب وہ ہے کہ جو بڑا عجیب خواب ہے کہ ایک عالم نے نہیں، دو عالم نے نہیں، مختلف علماء نے اس زمانے میں دیکھا، اور ہر ایک نے ایک ہی انداز سے دیکھا کہ مقدس اردبیلی حرم امیر المومنین کے اندر چکر لگا رہے ہیں اور باغ میں موجود. تو سوال کیا ہے مقدس اردبیلی، آپ کو یہ جو مقام حاصل ہوا ہے کس وجہ سے حاصل ہوا؟ اچھا، مقدس اردبیلی کا اصل نام مقدس نہیں ہے، اصل نام ظاہر احمد تھا، اور اردبیلی جس جگہ سے ان کا تعلق تھا اردبیل، اس لیے اردبیلی کہا جاتا تھا. اور پھر ہم نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ سید بھی نہیں تھے،
غیر سید ہونے کے باوجود اتنی پاک تقوی اور پاکیزہ زندگی گزاری کہ دنیا والوں نے کہا یہ مقدس ہے. اور پھر ان کے بارے میں یہ اعتماد دیا جاتا ہے کہ ان کی امام زمانہ سے بھی ملاقات ہوئی. یہ بھی ان کے بارے میں ذکر ہے کہ 40 سال تک انہوں نے کوئی نماز شب بھی قضا نہیں کی. اور ان کی وصیتوں میں سے ظاہر ایک وصیت یہ ہے کہ میرے ساتھ وہ مصلی بھی دفنایا جائے کہ جس پر میں نے نماز شب پڑھی تھی. اور پھر ان کے واقعات کے اندر ایک یہ بھی واقعہ ہے کہ جب اس زمانے کے اندر جہاں پر گرم پانی کا انتظام نہیں ہوتا تھا، ایک مرتبہ کنویں کے اندر ڈول ڈالا اور پانی کے لیے جو ڈول نکالا تو کیا دیکھا کہ پانی کے بجائے اشرفیہ باہر آ گئے. انہوں نے تو یہ سوچا ہوگا کہ پروردگار عبادتوں کا صلہ مل گیا، لیکن انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ اشرفیہ نکال کے فوراً سے اپنے پاس رکھے، مزید ڈول ڈال کے اور بھی اشرفیہ نکالے، انہوں نے وہ اشرفی والا ڈول بھی واپس کر دیا. اور پھر جب ڈول نکالا تو یہ کہتے ہوئے نکالا، پروردگار اردبیلی کو تیری بندگی کے لیے پانی چاہیے، اشرفیہ نہیں چاہیے. اور پھر جب آیا تو پھر پانی آیا اور انہوں نے وضو کر کے نماز انجام دی. وہ مقدس اردبیلی جب اس کیفیت کے اندر موجود تھے اور ان کا انتقال ہو چکا تھا تو کسی نے سوال کیا کہ آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ تو لوگوں کو توقع یہ تھی کہ شاید کہیں گے میں نماز شب پڑھا کرتا تھا اس لیے مقام ملا، میں زیارت عاشورہ پڑھا کرتا تھا اس لیے مقام ملا، میرے بہت سارے شاگرد تھے اس لیے مجھے مقام ملا، میں نے بہت سی کتابیں لکھی اس لیے مجھے مقام ملا، میں نے بہت سے روزے رکھے اس لیے مجھے مقام ملا. کوئی انہوں نے بات بیان نہیں کی، انہوں نے صرف اشارہ کیا قبر امیر المومنین کا، فرمایا کہ اس کی محبت کی وجہ سے مجھے یہ مقام ملا. اور پھر عرض کرنے لگے کہ مجھے اس عالم کے اندر کسی بھی چیز کا اتنا کوئی خریدار نہیں ملا ہے جتنا علی کی محبت کا خریدار ملا. ہر فرشتہ یہی سوال کرتا تھا علی کے محب ہو یا نہیں ہو، علی سے محبت ہے یا نہیں ہے. تو علی کی ولایت اور علی کی محبت کا خریدار مجھے ہر مقام پر ملا. اس لیے ولایت امیر المومنین سب سے زیادہ ضروری ہے، اور علی کی محبت ہی سے شروع ہوگی ساری سلسلے کہ جب ہمیں ان سے محبت ہے تو وہ فرمائیں گے اس کے مطابق عمل ہوگا. شہزادی کون ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا السلام علیہا. فرماتی میں نے اپنے بابا کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ فرمایا ان السعید کل السعید حق السعید من احب علی بن ابی طالب وان الشقی کل الشقی حق الشقی من ابغض علی بن ابی طالب. فرمایا میرے بابا نے فرمایا تھا کہ جو حقیقی طور پر سعادت مند ہے، خوشبخت ہے، خوش قسمت ترین انسان ہے اور 100% اس کی قسمت کھل گئی ہے، وہ شخص ہے کہ جو علی سے محبت کرتا. اور وہ شخص جو 100% بدبخت ہے، شقی ہے، لعین ہے، وہ گھاٹے کے اندر ہے، وہ شخص ہے کہ جو علی سے دشمنی رکھتا. ایسی روایت ہمیں کم نظر آتی ہے. ایک طرف کی بات ہمیں نظر آتی ہے کہ جو نماز پڑھنے والا ہے وہ خوش قسمت ہے، لیکن جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کے بارے میں عام طور پر روایتیں خاموش ہوتی ہیں. یہ تو آتا ہے کہ جو والدین کی خدمت کرتا ہے اس کو اتنا اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن جو والدین کی خدمت نہیں کر پاتا ہے اس کو کتنا گناہ ملتا ہے نہیں بیان ہوتا ہے. لیکن یہ وہ مقام ہے جہاں پر یا آپ علی کی ولایت کے اندر ہیں یا علی کی ولایت سے باہر ہیں. جو ولایت کے اندر ہے وہ خوش قسمت ترین آدمی ہے، اور جو ولایت سے باہر ہے وہ بد نصیب ترین آدمی. اور پھر ہمیں نماز فجر کی تعقیبات کے اندر ایک دعا کا جملہ ملتا ہے. صحیح ہم میں سے کوئی علی جیسا نہیں بن سکتا، کوئی معصومین کے لیول تک نہیں پہنچ سکتا. یہ بھی ہمارے نوجوانوں کے اندر ایک سوال اٹھا ہے کہ ہم تو جن کو فالو کرتے ہیں وہ تو معصوم تھے، ان کے لیول تک کون پہنچ سکتا ہے؟ بھئی ہمیں تو وہ مثال بتائے کہ جن کے لیول تک ہم پہنچ سکیں. ایسا کوئی شخص ہو ہمارے لیے کہ جو غیر معصوم ہو، جس کا وہاں سے کوئی تعلق نہ ہو، وہ بھی ہماری طرح کی مشکلات فیس کرے اور اس کے بعد ان مشکلات سے نکل کر بتائے تو پھر بات بنے. معصوم کی طرح تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں بن سکتا، تو فائدہ نہیں معصومین کے نمونے کا. اگر ہم ان کی بات کو تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ کوئی ایسا شخص ہو کہ جو معصوم نہ ہو، غیر معصوم ہو، تو اس کا نتیجہ نکلے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اچھا انسان تو ہو لیکن شاید اس سے خطا بھی ہو جائے. صحیح ہے نا؟ جب غیر معصوم ہوگا تو خطا کا امکان بھی موجود ہے.
اور اگر اس کو کہ جس کو خدا نے حجت بنایا ہے خطا کر دے، اور کوئی ایسا دنیا کے شخص کھڑا ہو جائے کہ جو بڑا عارف، بڑا پرہیزگار، بڑا متقی، بڑا نمازی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ وہ نمازوں کے اندر فرض کیجئے کہ وہ جن کو خدا نے حجت بنایا تو اس سے بھی آگے نکل جائے، تو یہاں تو سارا نظام ہی تک درہم برہم ہو جائے گا کہ دنیا والے یہ کہیں گے کہ بھائی یہ غیر معصوم تمہارے تو حجت سے بھی آگے نکل گیا، اس لیے ہم اس کو کیوں فالو کریں، اس کو کیوں نہ فالو کریں، اور اس کے بعد امام 12 نہیں رہیں گے، وہ 1200 امام بن جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جن کو حجت بنایا ہے ان کو معصوم بنایا جائے، اور ضروری ہے کہ ان سے آگے کوئی قدم نہ بڑھا سکے، تاکہ ہمیشہ آئیڈیل بنے رہے تو وہی 12 بنے رہے، ہر ایک ان تک پہنچنے کی کوشش کرے اور کوئی پہنچ بھی نہ سکے، کیونکہ جو پہنچ گیا ایک مرتبہ وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں بھی پہنچ گیا ان تک، اس لیے میری بھی پیروی کر سکتے ہو، میرے بھی پیچھے چل سکتے ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان 12 کو ایسا معصوم بنائیں کہ وہ ہمیں راستہ تو دکھائیں، لیکن ہم راستہ چلنے میں ان سے آگے قدم نہ بڑھا سکیں، وہ ہمیشہ آگے آگے رہیں، ہم ہمیشہ ان کے پیچھے پیچھے رہیں، تاکہ پتہ چلے کہ وہ امام ہیں، وہ آئیڈیل ہیں، اور وہ مقتدا ہیں، ہم ان کے مقتدی ہیں، اور کوئی دنیا کے اندر یہ اعلان نہ کر سکے کہ اب میں ان سے آگے بڑھ گیا ہوں۔ لیکن آپ کو یہ دیگر مکاتب فقہ کے اندر مسئلہ ملے گا اور آسانی کے ساتھ مل جائے گا، اور میں تو آپ کی خدمت میں کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا، بہت سادہ سی بات خود اپنے برادران سے پوچھتا ہوں، آپ نے پہلے کو بھی مان لیا، دوسرے کو بھی مان لیا، تیسرے کو بھی مان لیا، لیکن جب علم فقہ کے اندر فقہی مسائل پر عمل کرنے کا وقت آیا تو نہ آپ پہلے کو مانتے ہیں، نہ دوسرے کو مانتے ہیں، نہ تیسرے کو مانتے ہیں، آپ کیا 4 دوسرے امام ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ان 4 اماموں کا علم زیادہ تھا یا ان تینوں کا علم زیادہ تھا؟ خدمات ان کی زیادہ ہے یا خدمات ان کی زیادہ ہے؟ تو اس میں سے شاید کوئی بھی جواب نہ دے پائے، کیونکہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ بھئی فقہی معاملات کے اگر فتووں پر عمل کرتے ہیں تو امام ابو حنیفہ کے کبھی فتووں پر عمل کرتے ہیں، کبھی امام مالک کے، شافعی کے، احمد بن حنبل کے، لیکن جب سیاسی مسائل کے اندر آتے ہیں تو پہلے کو مانتے ہیں، دوسرے کو مانتے ہیں، تیسرے کو مانتے ہیں۔ تو جب آپ کے نزدیک وہی سیاست کے اندر ٹاپ پر ہے، ہر چیز کے اندر پھر انہیں ٹاپ پر ہونا چاہیے، اگر وہ ہر چیز کے اندر ٹاپ پر ہیں تو پھر ان کو امام ابو حنیفہ کو ماننے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ہمارے جو 12 امام ہیں، چاہے علم سیاست ہو، چاہے علم فقہ ہو، چاہے علم تفسیر ہو، چاہے علم حدیث ہو، چاہے علم فلسفہ ہو، چاہے علم عرفان ہو، چاہے عبادات ہو، چاہے ریاضیات ہو، چاہے معاملات ہو، چاہے اقتصاد ہو، ہر معاملے کے اندر ہمارے جو 12 امام ہیں وہ امام ہی نظر آئیں گے۔ بڑے سے بڑا متقی پرہیزگار بھی ہمارے امام کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ مالک اشتر نے صحیح ہے جنگ صفین کے ایک دن اتنے ہی مار دیے واصل جہنم کے جتنے علی نے کیے تھے، صرف ایک کا فرق رہ گیا تھا، لیکن میرے مولا نے بیان فرمایا، اے مالک تیری جو تلواریں چلی ہیں وہ نسلوں کو دیکھے بغیر چلی ہیں، لیکن علی کی جس پر تلوار چلی ہے 7 نسلوں تک دیکھا ہے، جب یقین ہو گیا کہ کوئی محب اہل بیت پیدا نہیں ہونے والا، اس کے بعد تلوار چلائی۔ اس لیے کوئی قریب بھی نہیں پہنچ سکتا علی ابن ابی طالب کی۔ اور یہ جملہ باقاعدہ نہج البلاغہ میں مولا نے فرمایا ہے، انکم لا تقدرون علی، کہ تم اتنی قدرت نہیں رکھتے ہو کہ ہم تک پہنچ سکو، لیکن یہ کوشش کرو کہ تقوی پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرو اور ہمارے راستے کے مطابق چلو۔ تو راستہ وہی ہونا چاہیے، لیکن کوئی علی ابن ابی طالب سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اور چاہیے بھی نہیں کہ کوئی بڑھ جائے، ورنہ قانون سارا خراب ہو جائے گا۔ قانون الہی یہ ہے کہ جن کو ہم نے حجت خدا بنایا ہے وہ ہمیشہ آگے آگے رہیں گے، اور جو چلنے والے ہیں وہ پیچھے پیچھے رہیں گے۔ البتہ اس قانون کے بعد کوئی نوجوان یہ بھی ذہن میں خیال نہ لے کر آئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم تو اتنی جنت کبھی کما ہی نہیں سکتے کہ جتنی جنت اہل بیت کو نصیب ہوگی، جتنی جنت انبیاء کرام کو نصیب ہوگی۔ تو قیامت کے اندر پھر پروردگار نے عدل و انصاف کا راستہ کھلا چھوڑا ہوا ہے کہ جتنی آپ کو کیپیسٹی دی تھی، اس کیپیسٹی کے اندر اگر آپ نے کام اتنا نیک کیا ہے اور راستے پر اتنا عمل کیا ہے تو اسی کیپیسٹی کے حساب سے آپ کا حساب و کتاب ہوگا۔ ہو سکتا ہے اسی کیپیسٹی میں عمل کرنے کی وجہ سے آپ کا مقام انبیاء کے مقام کے برابر ہو جائے۔
اس کے حوالے سے واقعات بہت سارے. حضرت موسیٰ نے سوال کیا جنت میں میرا ہم نشین کون ہوگا؟ خدا کی طرف سے آواز آئی وہ قصاب ہے، وہ قصائی ہے، وہ جنت میں تمہارے پڑوس میں ہے. میرے جیسے اگر حضرت موسیٰ کا مزاج ہو تو یہ وہی کہیں گے کہ یا تو برابر میں نوح کو ہونا چاہیے، یا یعقوب اور یوسف کو ہونا چاہیے، ابراہیم اور اسماعیل کو ہونا چاہیے، یا عیسیٰ موسیٰ کو، اور میرے قریب جو ہے وہ پیغمبر اکرم کو اگر ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. یہ قصاب کہاں سے آ گیا؟ تو پھر حضرت موسیٰ کے ساتھ وہ پوری داستان پیش آئی. جب قصاب کے پاس گئے تو اس کے اندر کوئی اور خاص کوالٹی نہیں تھی کہ یہ لمبے لمبے سجدے کرنے والا ہو، بڑی بڑی نمازیں پڑھنے والا ہو. ناپ تول کے اندر کمی نہیں کرتا تھا. اور اپنی ڈیوٹی انجام دینے کے بعد جب گھر میں آیا تو کیا دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے کہ جس کو اپنی پشت پر لے کر آتا ہے، پشت پر لے کر آتا ہے، نیچے لے کر آتا ہے، نلا دلا کر پھر اوپر لے کر جاتا ہے. سوال کیا یہ بڑھیا کون ہے؟ کہا یہ بڑھیا نہیں، میری ماں ہے. اور پھر جب حضرت موسیٰ اس ماں کے قریب ہوئے تو کیا دیکھا کہ وہ ماں اپنے بچے کو دعائیں دیتے ہوئے کہتی ہے کہ اللہم یا الہی غفر اللہ لکا وجعلک جلیس موسیٰ یوم القیامہ. پروردگار میرے اس لاڈلے بیٹے کو معاف فرما اور اس کے گناہوں کی مغفرت فرما اور اس کو قیامت کے دن حضرت موسیٰ کا پڑوسی قرار دے. تو حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ جو تیری ماں دعا کر رہی ہے وہ تیرے حق میں دعا خدا نے پوری کر لی. میں موسیٰ ہوں اور خدا نے مجھے یہ اطلاع دی ہے کہ قیامت کے دن تو ہی میرا پڑوسی بنے گا. تو کہاں وہ قصائی اور قصاب اور کہاں حضرت موسیٰ کلیم اللہ صاحب شریعت اور العزم نبی. لیکن جتنی کیپیسٹی تھی اس کے اندر وہ عمل کرنے والا تھا تو قیامت کے اندر اس کا اجر و ثواب بہت رکھا. اور پھر کتنی ساری روایتوں کے اندر آیا ہے کہ اگر ہماری بہنیں گھر کے اندر شوہر کی بد اخلاقیاں برداشت کرتی ہیں تو ان کو محشور کیا جائے گا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ. اس لیے قیامت کے اندر انشاءاللہ ریوارڈ ملنے والا ہے اور قیامت کے اندر مقام مرتبہ بہت بلند ہوگا. لیکن دنیا کے اندر ایسا ہو نہیں سکتا کہ خدا نے جس کو حجت بنایا ہو اس سے ایک عام آدمی آگے نکل جائے. تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے کہ ہم تو آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. یہ بلکہ زیادہ اچھی بات ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے لیڈر وہ ہے جو ہمیشہ لیڈر ہی رہے گا، اس سے آگے کوئی نہیں لگا سکتا. اور ہماری ذمہ داری بھی خدا نہیں رکھی ہے کہ تمہیں علی بننا ہے، نعوذ باللہ تمہیں حسین بننا ہے، یہ ہماری ذمہ داری بھی نہیں رکھی. یہ کس نے کہا کہ تمہیں علی اور حسین بننا ہے؟ یہ کہا ہے کہ تمہیں علی اور حسین کے راستے پر رہنا. اور یہی دعا مانگی ہے چھٹے سرکار نے نماز فجر کی تعقیبات کے اندر، اور ہمیں سکھائیے کہ اس طرح سے دعا مانگو. دعا کیا ہے؟ اللہم احیینی کما احییت علی بن ابی طالب وامتنی کما اماتنی علی بن ابی طالب. تھوڑے سے الفاظ شاید مختلف ہیں لیکن مفہوم اور ترجمہ یہ ہے کہ پروردگار مجھے ایسی زندگی دے جس زندگی پر علی بن ابی طالب علیہ السلام نے عمل کیا، اور مجھے ویسی موت دے جیسی موت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو نصیب ہو. تو دعا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اسی راستے پر چلنا ہے، اسی ٹریک پر باقی رہنا ہے. اور علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جو زندگی ہے اس کے اندر جو مشکلات ہے اس میں سے کچھ کا ذکر میں نے کل کی گفتگو میں آیا تھا. اور آج آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ نہ صرف کہ علی نام رکھنے پر پابندی، علی نام رکھنے پر لوگوں کو مارا جاتا تھا، فضائل علی بیان کرنے پر مارا جاتا تھا، بلکہ باقاعدہ ایک کام شروع ہوا کہ جتنی روایتوں کے اندر علی بن ابی طالب کا نام آ رہا ہے یا تو اس میں سے نام علی کو نکال کر کسی اور کا نام ڈال دو، یا اگر نکالنا پاسبل ہی نہیں ہے کیونکہ اتنی مشہور ہو گئی ہے وہ روایت کے نام علی تو نکالا جا ہی نہیں سکتا، تو یہ کہو کہ جو علی کی روایت ہے وہ علی کی روایت نامکمل ہے، اس کے بعد کچھ اور جملے بھی تھے اور اس کے اندر اضافہ کر کے اپنے لوگوں کے جملے اس میں ایڈ کر دیے جائیں. یہ کام بھی بھرپور طریقے سے کیا گیا. اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ وہ روایت کہ نبی نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو کہ یہ روایتیں سب کو یاد ہیں. اب کیا کیا جائے کہ علی کو اگر دروازہ بنا دیا ہے تو یہ کہو کہ نبی نے آگے یہ بھی فرمایا تھا
کہ فلاں اس کی دیواریں ہیں، فلاں اس کا چھت ہے، فلاں اس کی کھڑکیاں ہیں. تو یہ اس کا بھی اضافہ کر دیا گیا ہے، لیکن بنانے والے کو اتنا ہوش نہیں رہا کہ نبی نے فرمایا تھا میں علم کا شہر ہوں. شہر اور گھر میں فرق ہوتا ہے. گھر وہ ہوتا ہے کہ جس کی دیواریں بھی ہوتی ہیں، دروازے بھی ہوتے ہیں، چھت بھی ہوتی ہے. لیکن مجھے کوئی ایک ایسا شہر دکھا دو جس کی چھت بھی ہو. دیوار آپ پھر بھی دکھا سکتے ہیں، دروازے پھر بھی دکھا سکتے ہیں، لیکن کوئی ایسا شہر مجھے آج سے نظر نہیں آیا جس کے اندر چھت بھی بنی ہوئی ہو. تو انہوں نے حدیثیں بناتے بناتے پورا گھر ہی بنا دیا، جبکہ نبی نے فرمایا تھا میں علم کا گھر نہیں ہوں، میں علم کا شہر ہوں، اور علی اس کا دروازہ ہے. اسی طریقے سے ایک اور روایت کی کوشش کی گئی، حالانکہ بڑی معروف روایت ہے، لیکن اس کے مقابلے میں بھی ایک روایت گھڑی گئی. پوری کوشش تھی کہ کسی طریقے سے نام علی کو ملیا میٹ کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے. روایت سب کو یاد ہے، شاید میں آدھی پیش کروں گا، آدھی آپ سنائیں گے کہ نبی نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. علی تجھے مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. جب یہ روایت کسی نے ممبر سے سنائی تو ایک ملعون کھڑا ہوتا اور کہتا ہے کہ یہ روایت جو سنائی گئی ہے وہ روایت صحیح سنائی گئی، لیکن راوی کو سننے میں اشتباہ ہوا ہے. نبی نے یہ نہیں فرمایا تھا علی تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے، بلکہ نبی نے یہ فرمایا تھا علی تجھ سے مجھے وہ نسبت ہے کہ جو قارون کو موسیٰ سے تھی. اور قارون کون ہے؟ قارون دشمن موسیٰ ہے. ہارون موسیٰ کے بھائی، قارون موسیٰ کا دشمن. بنانے والے نے کہا کہ نبی نے یہ فرمایا نہیں تھا کہ ہارون، بلکہ فرمایا تھا قارون، اور پورا معنی تبدیل ہو گیا کہ علی کو وہ نسبت ہے کہ جو ایک دشمن کو ایک نبی سے ہوتی ہے. استغفر اللہ. اور پھر وہاں پر بعض علماء اہل سنت نے بھی قیام کیا اور کہا کہ نہیں، یہ جو تو روایت سنا بیان کر رہا ہے اس کا ریفرنس کیا ہے، کس سے تو نے سنی؟ تو روایت تو کسی نے سنی نہیں تھی، خود ہی بنائی تھی عبد الملک بن مروان نے. تو کوئی ریفرنس تو نہیں دے سکا. اس نے کہا میں نے یہ سنی ہے. تو کہا نہیں، ہم نے جن اسانید سے باتیں سنی ہیں اس کے اندر ہارون نبی نے فرمایا، اس لیے کم از کم بڑی بڑی کتابوں کے اندر یہ روایت نہیں آئی. ورنہ تو یہ روایت بھی اگر ڈال دی جاتی تو ہم اس کے اندر کام نہیں کر پاتے، ہم اس کے اندر احتجاج نہیں کر پاتے. جس طریقے سے صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نعوذ باللہ علی ابن ابی طالب ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے تھے، اور سیدہ عالم کو جلال آ گیا اور کہا کہ نہیں، میں ابو جہل کی بیٹی کو قبول نہیں کروں گی، یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی اور خاتون آئے. اور پھر نبی تک جب یہ بات پہنچی تو نبی ممبر پر آئے، اور ممبر پر آنے کے بعد کہنے لگے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ میری بیٹی کو غضبناک کرے وہ جان لے کہ میری بیٹی نبی خدا کی بیٹی اور نبی کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی. اور جس نے یہ کام کیا اس نے فاطمہ کو ناراض کیا، اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. جب پیغمبر نے فرمایا تو پھر علی نے ارادہ اپنا چھوڑ دیا نعوذ باللہ، اور پھر اس سے شادی نہیں کی. ہم یہ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے روایت مان لیتے ہیں، آپ کی بخاری کے اندر موجود ہے نا، مان لیتے ہیں. تو ماننے کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ سیدہ کائنات نے ویسے فرمائش جو کی ہے وہ اتنی مناسب فرمائش نہیں تھی، کیونکہ اگر وہ خاتون مسلمان ہو چکی ہے تو مسلمان سے مسلمان مرد شادی کر سکتا ہے، 2 شادیاں 3 شادیاں 4 شادیاں ہو سکتی ہے، اور خود آپ کے بابا جان نے کام کیا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ خود رسول اکرم نے جو دشمن تھا اسی کی بیٹی سے شادی بھی کی. ابو سفیان سے جنگیں ہو رہی ہیں اور ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ یہ نبی کی زوجہ ہے. تو خود نبی کے گھر کے اندر تو نبی کے دشمن کی بیٹی آ سکتی ہے، علی کے گھر کے اندر نبی کے دشمن کی بیٹی کیوں نہیں آ سکتی؟ لیکن اب فرض کرتے ہیں کہ نبی نے ایسا فرما دیا کہ نہیں علی تیرے لیے جائز نہیں ہے، فاطمہ وہ ہے کہ جس کی خاطر کوئی حلال کام بھی ہو تب بھی وہ حرام ہو جاتا ہے. تو پھر ہمیں ایک اور طریقے سے بنیاد ملے گی اور مضبوطی ملے گی اپنی دلیل کے اندر، اور ہم پھر یہ بات پیش کریں گے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سیدہ کائنات کی غضبناکی اتنی امپورٹنٹ ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی حلال ہو تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے. اگر سیدہ کسی چیز سے غضبناک ہو رہی ہو تو چاہے تمہارے نزدیک کتنا ہی وہ حلال ہو، سیدہ کی ناراضگی کی وجہ سے وہ حلال بھی حرام ہو جاتا ہے.
اسی لیے تو مولا کائنات بھی رک گئے آپ کی حدیث کے مطابق. تو مولا کائنات تو رک گئے, لیکن وہ کیوں نہ رکے جن کے سامنے سیدہ اپنا مقدمہ لے کر آئی کہ باغ ہمارا ہے, اس نے کہا نہیں حدیث کے مطابق ہمارا ہے. فرض کرتے وہ حدیث بھی ٹھیک تھی, وہ حلال بھی تھا اس کے لیے, اس کے باوجود اگر سیدہ ناراض ہو رہی ہے تو سیدہ کی ناراضگی اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ نبی نے فرمایا اگر حلال بھی ہو تو بھی سیدہ کے ناراض ہونے کے بعد وہ حلال بھی حرام ہو جاتا. اور باقاعدہ روایت کا جملہ یہ ہے کہ جب باغ فتح کو غصب کیا گیا تو فغضبت فاطمہ بنت رسول اللہ, فاطمہ زہرا غضبناک ہو گئی. یہ بھی صحیح بخاری کے اندر. تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ غضبناک نہیں ہوئی, غضبناک بھی ہوئی. اور اگر غضبناک ہوئی تو پھر چاہے کوئی بھی مقدمہ بنتا ہو, سیدہ کی غضبناکی یہ رسول کو پسند نہیں ہے. حلال چیز کو بھی حرام بنا دیتی ہے تو جو پہلے ہی حرام لیا گیا ہو, اس کے اوپر تو ایک اور دلیل بن گئی کہ اس حرام کے بعد سیدہ بھی غضبناک ہے, اس لیے اب اس کی بخشش کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ جس سے سیدہ کائنات غضبناک ہو. مل کے درود پڑھ دیجئے محمد والا. معذرت کے ساتھ کہ کچھ باتیں طولانی ہو گئی اس موضوع کے اوپر. 2-3 اور مثالیں آپ کی خدمت بیان کرو اور زحمت کو تمام کرو. کتنی بے شمار حدیثوں کے اوپر یہ والا کام کیا گیا, یہاں تک کہ خود انہی کے علماء نے کتابیں لکھی جس کا نام رکھا گیا الموضوعات. اس کتاب کے اندر صرف وہ روایتیں ہیں کہ جو نبی سے جھوٹی منسوب کی گئی, پوری کتابیں بن گئی, اتنی روایتیں. اور پھر اس کے بعد مزید اس موضوع پر جب کام کیا تو ابھی جو جدید علماء اہل سنت ہیں, مثال کے طور پر آلوسی نے جو کام کیا, اس میں ایک جلدی کتاب نہیں, تقریباً 10-12 جلدی کتاب لکھی ہے کہ ان ساری جلدوں کے اندر جتنی روایتیں موجود ہیں وہ نبی سے جھوٹ منسوب کیا گیا. نبی نے تو بیان ہی نہیں کیا تھا. اور پھر اس کے اوپر لطف کی بات یہ ہے کہ خود امام بخاری کہتے ہیں کہ جب میں صحیح بخاری لکھ رہا تھا تو میرے سامنے 6 لاکھ روایتیں موجود تھی, اس میں سے میں نے چن کے جو صحیح روایتیں میرے مطابق تھی وہ جمع کی. تو 6 لاکھ میں سے کتنی جمع ہوئی؟ 6 لاکھ میں سے صرف 6,000 جمع کی. آپ محسوس کر سکتے ہیں 100 گنا زیادہ جھوٹی روایتیں تو امام بخاری کے زمانے میں, وہ خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں. اور پھر میں کہوں گا اے امام بخاری, آپ نے جس کو صحیح نہیں سمجھا ہے وہ بھی اپنے ہی لیول کی صحیح ہے, تو جس کو آپ نے ہی موضوع بنا دیا اور اس کو آپ ہی نے جھوٹی روایت بنا دیا. موضوع کا مطلب عربی زبان میں جھوٹی روایت, جس کو آپ ہی جھوٹی روایت کہہ رہے ہیں پھر وہ کس لیول کی جھوٹی ہوں گی. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ صحیح بخاری کے اندر 10 مقامات پر نبی کی یہ روایت مختلف مفاہیم اور مختلف لفظوں کے ساتھ ملتی ہے. تقریباً موضوع ایک ہی ہے کہ نبی اکرم جب قیامت میں تشریف لائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی نظروں کے سامنے کچھ جانے پہچانے چہروں کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. تو نبی یہ عرض کریں گے, اور باقاعدہ صحیح بخاری کے اندر یہ نبی کے جملے موجود ہیں جو کمال کے جملے ہیں. نبی فرمائیں گے یا ربی اصحابی, اے میرے رب یہ میرے اصحاب ہیں. یہ صحیح بخاری ہے, اصحاب ہیں. پھر انہیں کیوں جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے؟ یہ تو میرے ساتھ تھے, میرے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے, میرے ساتھ رہا کرتے تھے, میرے ساتھ جنگل میں ہوتے تھے. یہ نہیں کہیں گے اللہ کے رسول کہ یا ربی امتی, یہ میری امت ہے. اگر امت کا لفظ ہوتا تو بعد میں تعریف کر دی جاتی, نہیں یہ اس زمانے کے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی, بعد میں آنے والوں کی بات ہو رہی. اگر یہ یا قوم ہی کہتے تو تعریف کر دی جاتی, نہیں وہ اپنے قوم کی بات نہیں کر رہے, بعد میں آنے والے قوموں کی بات کر رہے ہیں. لفظ ہے اصحابی, اے مالک یہ میرے اصحاب ہیں, انہیں کیوں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے؟ تو خدا کی طرف سے جواب آئے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک, اے حبیب آپ کو بھی نہیں معلوم کہ آپ کے چلے جانے کے بعد انہوں نے کون کون سی چیزیں ایجاد کی, اس لیے انہیں جہنم میں ڈالا جا رہا. ابھی ٹیلی ویژن پر ایک موضوع چھیڑا تھا کہ بعض لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں, تو سوال کرنے والے نے مجھ سے سوال کیا کہ سب سے پہلے انکار حدیث کا کس نے کیا تھا؟ تو اگر ہم کھول کے بات بیان کریں تو پھر وہی ہے.
ہم نے اتنا کہا کہ رسول کی احادیث کو بچانے کی بہت کوشش کی گئی، بعض ایسے تھے کہ جنہوں نے مٹانے کی کوشش کی، اور بعض ایسے جنہوں نے اس میں تحریف کرنے کی کوشش کی. اب وہ بعض کون تھے وہ تلاش کیجیے. اور پھر مزے کی بات یہ کہ جو ہمارے ساتھ ایک صاحب موجود تھے، انہوں نے بھی اپنی کتاب سے روایت سنائی کہ ایک صحابی ایسے تھے کہ جنہوں نے نبی سے ارشاد فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ، آپ نے جو فرمایا وہ اپنے مقام پر ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی کتاب کے اندر یہ موجود ہے، لہٰذا ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. تو نبی نے جواب میں اس صحابی کو کہا کہ جس کے لیے اللہ کی کتاب کافی ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو. تو تھوڑی سی اپنی اور عقل استعمال کریں کہ صرف ایک صحابی تھوڑی ہے کہ جس کو نبی نے یہ فرمایا ہے. اب اس فارمولے کے اوپر جو پورا اترتا ہے کہ جس نے نعرہ بلند کیا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، اے رسول تیری حدیث کی نعوذ باللہ کوئی ضرورت نہیں ہے، رسول کی یہ لعنت ہر اس شخص کے لیے. تو حدیث کے ساتھ یہ کام کیا گیا، آیات کے ساتھ یہ کام کیا گیا. جو آیات ہم پڑھتے ہیں شب ہجرت کے اندر نبی مولا متقیان پر نازل ہوئی، کہا کہ نہیں مولا پر نہیں، مولا کے قاتل ابن ملجم پر نازل ہوئی. اور اس طرح کی روایتیں بہت زیادہ گڑی گئی. انشاءاللہ کل کی گفتگو میں موقع ہوا تو آپ کی خدمت بیان کریں گے. آج چونکہ کافی وقت گزر چکا ہے، اس لیے انہی عرائض پر ہی اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں، اور پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو معرفت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نصیب فرمائے، ان کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی محبت پر جینا اور مرنا نصیب فرمائے، ان کی محبت اپنی نسلوں میں منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی شفاعت سے بہرامند فرمائے، موت کی پہلی گھڑی علی ابن ابی طالب کی زیارت سے مشرف فرمائے، اور سفرہ امام حسین کا مہمان ہم سب کو قرار فرمائے. پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما. پروردگار جو پریشان المومنین تمام کی پریشانی کو دور فرما، بالخصوص اہل بیت کے صدقے میں جو لا علاج مریضی کے اندر مبتلا ہیں انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. ایک ہمارے عزیز ہے، ان کی بیٹی کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اسی طریقے سے آپ کی بھی اطراف میں خدا نخواستہ کوئی مریض ہے، تو پروردگار ان سب کو مولا علی اکبر علیہ السلام کے صدقے میں شفاء کاملہ اور عاجلہ نصیب ہو. پروردگار بے اولاد مومنین کو اولاد صالحہ نصیب فرما، 4 معصومین کی زیارت سے مشرف فرما، نجف اشرف کی بار بار زیارت نصیب فرما، اور اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار عاشقین و محبین میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم. Thank you for watching my YouTube channel.